نقد و تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم و عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھ حال کنو۔ سبحان اللہ۔ عشق مسلسل دیدار کا سوال کرتا رہا، کبھی مچھلی کے پیٹ میں رہ کر، کبھی آرے کے نیچے آ کر، کبھی مصر کے بازار میں بک کر، عشق مسلسل دیدار کا سوال کرتا رہا۔ آخر ایک رات آ گئی، آواز سنی گئی، الا ان النور المکنون المخزون الذي يستقره في هذه الليلة في بطن امه۔ اے سننے والوں سن لو، آج بطن آمنہ میں حضور علیہ السلام منتقل ہو چکے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی رات آ گئی، حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو تمامی کائنات بکائے نور بن گئی۔ اما آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پہلی بار جب آپ کو گود میں اٹھایا، آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا، ایسے روشن تھا، ایسے لگتا تھا کہ کروڑوں چاند آپ کے چہرے پہ قربان ہو رہے ہیں۔ اما آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ پھر میرے دل نے خیال کیا، چلو میں آپ کو بوسہ دیتی ہوں، چہرہ قریب کرتی ہوں، لیکن درمیان میں پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور علیہ السلام کو دیکھتی ہوں تو آپ سبز لباس میں لپیٹے ہوئے میری گود کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ اے آمنہ، اس بچے کو عام بچہ نہ سمجھنا، بلکہ ہم نے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک تمام خزانوں کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اما حلیمہ پاک حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی تو جب آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اما حلیمہ پاک فرماتی ہیں کہ اے آمنہ، میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اما آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ اے حلیمہ، تو دیہات کی رہنے والی ہے، میں شہر مکہ کی رہنے والی ہوں، لیکن اتنا حسین و جمیل بچہ کہیں دیکھا ہی نہیں۔ ساتھ ہی عبد المطلب کھڑے ہوئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اے آمنہ، تو نے تو صرف اس شہر کو دیکھا ہے، میں نے مصر دیکھا، مصر کے لوگوں کو دیکھا، میں نے یمن دیکھا، یمن کے لوگوں کو دیکھا، میں نے شام دیکھا، شام کے لوگوں کو دیکھا، لیکن اتنا حسین اور جمیل کہیں دیکھا ہی نہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے ہوں گے اور فرمایا ہوگا کہ اے عبد المطلب، تو نے تو صرف ان شہروں کو دیکھا ہے، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، میں نے حضرت آدم کو دیکھا، حضرت شیس کو دیکھا، حضرت نوح کو دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، حضرت نوح کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، حضرت اسماعیل کو دیکھا، حضرت اسحاق کو دیکھا، حضرت یعقوب کو دیکھا، حضرت یوسف کو دیکھا، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، لیکن اتنا حسین و جمیل کہیں دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ رب ذوالجلال نے بھی فرمایا ہوگا کہ اے جبرائیل، تو دیکھتا تو کیسے دیکھتا، میں نے اتنا حسین و جمیل کہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ جب حضرت حسان بن ثابت نے جب حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا تو آپ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے جیسے آپ نے چاہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا حسین اور جمیل بنا کر بھیجا۔ جب اما حلیمہ پاک حضور علیہ السلام کو لے کر بنو سعد کے قبیلے میں پہنچی، جب چند دن گزرے تو آپ جب پانی بھرنے کے لیے گئی تو عورتوں نے کہا کہ اے حلیمہ، تو اتنا امیر ہو گئی ہے،
رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی، حالانکہ بڑے امیر و کبیر کے گھر رات کو دیا بجھا دیا جاتا ہے، لیکن تو اتنا امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی۔ اماں حلیمہ پاک فرماتی ہیں کہ اے عورتوں آؤ مجھ میں دکھاتی ہوں کہ میرے گھر کے اندر کون سا چراغ روشن ہے۔ جب بنو سعد کی عورتیں اماں حلیمہ پاک کے حجرے میں پہنچتی ہیں تو اماں حلیمہ پاک حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں کہ ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا میرے گھر کے اندر آیا ہے میں نے تمامی دیے ہی توڑ دیے ہیں، جہاں بھی روشنی کی ضرورت